بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں، تو خان صاحب نے جو مین ایشوز میرے ساتھ ڈسکس کیے ان میں 3-4 ایشوز جو ہیں وہ خان صاحب کے کیسز کے بارے میں ہیں، اور 2 ایشوز جو ہیں خاص کر افغانستان اور بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ کرنٹ جو ایشو چل رہے ہیں ان کے بارے میں خان صاحب نے مجھ سے ڈسکس کیا۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ مجھے دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں میرے کیس لگے گئے ہیں، پری اریسٹ بیل لگی ہے 9 مئی کی، اور وہ بینچ ہی ٹوٹ گیا۔ تو یہ دیکھیں کہ جب میرے کیس لگے ہیں، جہاں میرے کیسز اور ختم ہو گئے جھوٹے کیسز، اس میں ایک بینچ ٹوٹ گیا۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس جہاں جو جیل میں ٹرائل ہوتا ہے اس کے لیے کوئی پتہ نہیں کہ اس کی پروسیڈنگ کو بغیر کسی وجہ بتائے اس کی پروسیڈنگ ہی روک دی گئی۔ تیسرا، انہوں نے کہا کہ القادر کیس جو تھا ٹرسٹ، اس کے فیصلے کو اتنا لمبا کیا گیا جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی نئے ججز آنے تھے اور ان کا انتظار ہو رہا تھا، اور اس وجہ سے ایک فیصلے کی ججمنٹ کو اتنی دیر ریزرو رکھنا القادر کو، اب پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری ایک پلاننگ تھی جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز لانے تھے، اور وہ کیس وہاں پھر اب لگ رہے تھے، اور اب ہمارا کیس لگا ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ بھی ہماری اپیل پینڈنگ رہی اور بڑی مشکل سے کیس ہم نے لگوایا، جو آج آبجیکشن میں وہ کیس پھر عید کے بعد چلا گیا۔ تو نیکسٹ بات خان صاحب نے یہ کی کہ افغانستان میں دیکھیں ہمارا 2200 کلومیٹر کا بارڈر ہے، ایک 2200 کلومیٹر کا بارڈر، اور ہماری گورنمنٹ کے 3.5 سال دیکھیں، ہماری فارن پالیسی دیکھیں کہ ہمارے ٹائم پہ جو ہماری پرامن پالیسی تھی، جو ہم چاہتے تھے کہ معاملات کو مذاکرات اور نیگوسیشن سے حل کریں، اور اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ ہمارے 3.5 سال دور میں ہمارے جو فارن منسٹر اور فارن پالیسی تھی اس میں 0 ٹیررزم تھا، کوئی ہمارے اس دوران کوئی ایسے واقعات نہیں ہوئے جو آج کل اس گورنمنٹ کے ٹائم پہ ہو رہے ہیں۔ لہذا غلط پالیسیز ہونا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حالات جو ہیں وہ پرامن طریقے سے حل ہو سکتے ہیں، کسی جنگ سے لڑائی سے حل نہیں ہوتے۔ اور ابھی جب بلوچستان پہ خان صاحب نے بتایا تو خان صاحب نے کہا ابھی تو ہماری کوئی حکومت نہیں ہے، ابھی تو حکومت ان کی ہے۔ فیڈرل حکومت دیکھے کہ لوگوں کو کس مسائل میں ڈالا ہوا ہے کہ وہاں اتنے مسائل پیدا ہوئے۔ خان صاحب نے پاکستان میں ٹیررزم پہ اور خاص کر جو جعفر آباد ٹرین کا واقعہ ہوا اس پہ سیریس کنسرن شو کیے، کیونکہ خان صاحب فارمر پرائم منسٹر ہیں اور وہ اس ملک کے 4 صوبوں کی آواز ہیں۔ 4 صوبوں میں لوگوں نے خان پہ اعتماد کیا، اور خان دکھی ہے ان حالات کو دیکھ کر۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہوں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی غلط پالیسیز غلط کیوں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنے تک آپ بلوچستان کے نمائندے جو ان کے جنون نمائندے ہیں ان کو ان مسائل میں ان کو آن بورڈ نہیں لیں گے، کبھی تک یہ مسائل حل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے جو رائٹس ہیں ان ایشوز کو ایڈریس کرنا انتہائی ضروری ہے، جو حکومت وقت فارم 47 کی حکومت کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا حالات ہیں۔ جس طریقے سے چل رہے ہیں اس طریقے سے لوگوں کو اور مسائل پیدا ہوں گے، اور آپ دیکھنا کہ جس طریقے سے ساری پارٹیز کے لوگ اس ایشوز میں انوالو ہو رہے ہیں، یہ حکومت کا کام ہے، یہ حکومت کے پارٹ پہ فیلئر ہے۔ تو لہذا خان صاحب نے بلوچستان کے حالات، انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے جنوین نمائندوں کو آن بورڈ لیا جائے اور ان کے ذریعے ان مسائل جو ان کے رائٹس ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ اور دوسرا جو مسئلہ تھا افغانستان کا، انہوں نے کہا یہ ہمارا ہمسایہ، ہمیشہ فارن پالیسی جو ہوتی ہے ہمسایہ ملک سے اچھی پالیسی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو اچھے حالات رکھنے پڑتے ہیں۔ لہذا جب ہماری حکومت تھی اتنے اچھے حالات تھے، پھر جو بائیڈن کی پالیسی ہے تو حالات اور بگڑ گئے، اور ابھی جو حالات آپ کے قابو میں نہیں ہے۔ لہذا کوئی مسئلہ، ہر مسئلے کا حل، پرامن حل یہ ہے کہ آپ مذاکرات اور نیگوسیشن کریں۔ لہذا اس ٹائم خان صاحب کو اندر رکھنا اتنی غلطی ہے، کیونکہ خان صاحب ہی باہر آئیں گے۔ عمران خان کا وجود ہی اس اسٹیٹ کے لیے لازم اور ملزوم بن چکا ہے، کیونکہ عمران خان 4 صوبوں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ان میں ایک علامت بن چکے ہیں یونٹی کی، اور پاکستان کو اگر پاکستان کی سالمیت اور بقا اور پاکستان کے صوبوں کو جوڑ کے رکھنا ہے تو عمران خان کو ریلیز کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔